بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے پیارے بہن بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ تو ناظرین، میں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مصیبتیں ٹال دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور سب بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائے اور سب کی جتنی نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پاک مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس پاک مہینے کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اس کا بھی اختتام ہوا، اور تیسرے عشرے کے حوالے سے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، جو آپ نے صرف تیسرا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں کرنا ہے۔ جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی کرنا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق سے نوازے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا جہاں جہاں سے رزق آئے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں عزت اس طرح ایک ہر انسان کرے گا، دولت آئے گی، شہرت ملے گی اور ناممکن جو کام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے میں بہت سی عبادات لوگ کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو تیسرے عشرہ یعنی کہ آخری عشرے کی جو وظیفہ عمل بتا رہی ہوں وہ بہت ہی آزمودہ ہے، پاورفل ہے۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ جلد ہی رزلٹ مل جائے گا آپ کو، جو آپ کر کے اللہ کی بے شمار رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، اس کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں سے ایک ایسا نام ہے جس کو پڑھنے سے اتنا وقت بھی نہیں لگتا، لیکن اس کی برکتیں اور فضیلتیں اگر انسان سوچنے لگے تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سا ایسا اسم ہے، تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کہ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اور کتنی دفعہ اس میں اللہ جو میں نے بتانا ہے پڑھنا ہے، کیا ٹائمنگ ہے۔ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، پھر انشاءاللہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ میری پیارے بہن بھائیوں، رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مقدس مہینے میں عبادت کی، روزے رکھے اور اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ جھکے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے بندوں پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تمام جو دروازے ہوتے ہیں بندشوں کے وہ سارے ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ،
اور तमाम रहमतों के दरवाजे इस महीने खोल देता है अल्लाह ताला। ये वो मुबारक महीना है रमज़ानुल मुबारक जिसमें अल्लाह ताला नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर देता है। और इस पाक महीने में एक अमल जो करता है बंदा वो 70 गुना अल्लाह ताला उसको अजर देता है। यानी कि अगर किसी ने एक नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला उसको 70 गुना बढ़ा देता है, उसको 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब देता है, अजर देता है। रोज़ा ऐसी इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मराहिल में कारआमद साबित होता है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का होता है। पहले अशरों में अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं और इसी तरह जो दूसरा अशरा रमज़ानुल मुबारक का है वो मग़फ़िरत का होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दूसरा अशरा है उसमें मेरे बंदे मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें तो मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, करीम है, सुनने वाला है। अल्लाह ताला से झुके, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इस पाक महीने में अल्लाह ताला शैतान को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं, रहमत नाज़िल फरमाते हैं। इस पाक महीने में इंसान जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसको अता करता है। इस पाक महीने में रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करो, अल्लाह के हाथ झुको, अल्लाह से मांगो, वो ही सबको अता करने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम की आग से नजात का अशरा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन्नार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ कि ऐ अल्लाह पाक हमें जहन्नम की गर्मी से, जहन्नम की होलनाक आग से महफूज रख, हमें जहन्नम से दूर रख। और अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हमें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा कर अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत के साए के नीचे रखे, आमीन। और मेरी अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको अज़ाब कब्र से महफूज रखे, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे और अल्लाह पाक उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, अब तीसरा अशरा जो आ रहा है ये जहन्नम से नजात का अशरा है जो ज़िंदगी के तीसरे मरहले में कार आमद है। माह रमज़ान मग़फ़िरत का वो अज़ीम शान महीना है कि जो शख्स इसको पाने के बाद भी मग़फ़िरत से महरूम रह गया वो इंतहाई बदकिस्मत और बदबख्त है। हज़रत अबू अनस रवायत करते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला तुमको इसमें ढांप लेता है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत बेशुमार रहमतें नाज़िल होती हैं और गुनाह जड़ जाते हैं, गुनाहों से पाक हो जाते हैं इंसान जो रोज़े रखते हैं। और इस पाक महीने में हर किस्म की दुआ जो होती है वो कबूल होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, खुदारा अल्लाह से माफ़ी मांग लो अपने गुनाहों की, अच्छाई की तरफ आ जाओ, बुराई की तरफ जो काम करते हो वो सारे बुरे कामों को छोड़ दो। अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, रहम फरमाने वाला है, माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह के हाँ खुदारा झुक जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। ये दुनिया 4 दिन की है और जो हमेशा रहने वाली है होनी ज़िंदगी वो आखिरत की है। अपनी आखिरत को अच्छा बना लो, अपनी आखिरत को संवार लो। वो इंसान बहुत ही बदबख्त है जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाया और इसके रोज़े अपनी ज़िंदगी में पाए लेकिन रोज़े नहीं रखे और इबादत नहीं की।
وہ تو بہت ہی گناہگار اور بدبخت انسان ہے جو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور روزے نہیں رکھے تو اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، رد ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 1، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت جب افطار سے پہلے روزہ دار دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ دوسری دعا حکمران کی، بادشاہ کی، اور تیسری دعا مظلوم کی جس پہ ظلم ہوا ہو، بے قصور ہونے کے باوجود اس پہ ظلم ڈھایا جائے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو فوراً آسمان پہ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً آہ جو ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کرو کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا دل آزاری نہ کرو۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا وہاب۔ چلتے پھرتے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا وہاب اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا فارغ بیٹھے ہیں تب بھی یہ پڑھنا ہے، کسی بھی ٹائم آپ نے مثلاً چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے، یا اللہ یا وہاب ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے اسی طرح ریگولر پڑھتے رہنا ہے اس آخری عشرے میں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی مشکل سے مشکل کام ہے، اب جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، انشاءاللہ ان کی دعا بھی فوراً قبول ہوگی۔ اگر کسی کے رشتے کے لیے رکاوٹ ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو بہت ہی پریشان ہیں غربت کی وجہ سے، رزق کا مسئلہ ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی یہ کرے، انشاءاللہ اس کا بھی سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو آپ نے خلوص دل سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ وہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، جو بھی ناممکن کام ہوگا وہ سارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اور میں آپ کو عمل بتا دوں، آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ اسی طرح 2 نفل مکمل کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے وہ اپنے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے شیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ مسائل، پریشانی، بیماری، ہر قسم کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی راہ میں خرچو اور صدقہ بھی ادا کرو۔ صدقہ جو ہے وہ 70,000 بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے عزیز بہن بھائیوں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تو تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، تو آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے۔ ان راتوں کو آپ کوشش کریں مس نہ کریں، ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ قیام کریں، اللہ کے ہاتھ جھکے، اللہ سے دعا کیجئے، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے اللہ سے دعا کیجئے،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول و منظور فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔